ایک مرتبہ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ بازار تشریف لے جا رہے تھے۔ سڑک پر ایک خارشی کتا دیکھا۔ خارش اور بیماری کی وجہ سے اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کو اللہ کی مخلوق سے بھی بے پناہ شفقت اور محبت ہوتی ہے، اور یہ محبت و شفقت اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے خصوصی تعلق ہے۔ اسی کو مولانا رومی فرماتے ہیں، تسبیح مصلی اور گدڑی کا نام طریقت نہیں بلکہ خدمت خلق کا نام طریقت ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس سرہ فرمایا کرتے تھے، جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی اس سے محبت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں مخلوق کی بھی محبت ڈال دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ والوں کو انسانوں بلکہ جانوروں تک سے اتنی محبت ہو جاتی ہے ہم اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بہرحال جب سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتے کو اس حالت میں دیکھا تو آپ کو اس پر ترس اور رحم آیا اور اس کتے کو اٹھا کر گھر لائے، پھر ڈاکٹر کو بلا کر اس کا علاج کرایا، اس کی دوا کی اور روزانہ اس کی مرہم پٹی کرتے رہے، کئی مہینوں تک اس کا علاج کرتے رہے، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو تندرست کر دیا تو آپ نے اپنے کسی ساتھی سے کہا کہ اگر کوئی شخص روزانہ اس کو کھلانے پلانے کے ذمہ لے تو اس کو لے جائے، ورنہ پھر میں ہی اس کو رکھتا ہوں اور اس کو کھلاؤں گا۔ اس طرح آپ نے کتے کی پرورش کی۔ اس واقعے کے بعد ایک روز سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ بارش کا موسم تھا، کھیتوں کے درمیان جو پگڈنڈی ہوتی ہے اس پر سے گزر رہے تھے، دونوں طرف پانی کھڑا تھا، کیچڑ تھی، چلتے چلتے سامنے سے اس پگڈنڈی پر ایک کتا آ گیا۔ اب یہ بھی رک گئے اور کتا بھی اس کو دیکھ کر رک گیا۔ وہ پگڈنڈی اتنی چھوٹی تھی کہ ایک وقت میں ایک ہی آدمی گزر سکتا تھا، دو آدمی نہیں گزر سکتے تھے۔ اب یا تو کتا نیچے اترے اور کیچڑ میں اتر جائے اور یہ اوپر سے گزر جائیں، یا پھر یہ کیچڑ میں اتر جائیں اور کتا اوپر سے گزر جائے۔ دل میں کشمکش پیدا ہوئی کہ کیا کیا جائے، کون نیچے اترے اور میں اتروں یا کتا اترے۔ اس وقت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا اس کتے کے ساتھ مکالمہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ مکالمہ کس طرح ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بطور کرامت اس کتے کو کچھ دیر کے لیے زبان دی ہو اور واقعی مکالمہ ہوا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے دل میں یہ مکالمہ کیا ہو۔ بہرحال اس مکالمے میں حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتے سے کہا کہ تم نیچے اتر جاؤ تاکہ میں اوپر سے گزر جاؤں۔ کتے نے جواب دیا کہ میں نیچے کیوں اتروں، تم بڑے درویش اللہ کے ولی بنے پھرتے ہو، اور اللہ کے ولیوں کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ وہ ایثار کا پیکر ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے قربانی دیتے ہیں۔ تم کیسے اللہ کے ولی ہو، مجھے اترنے کا حکم دے رہے ہو، خود کیوں نہیں اتر جاتے؟ حضرت شیخ نے جواب میں فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میرے اور تیرے اندر فرق ہے، وہ یہ کہ میں مکلف ہوں، تو غیر مکلف ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے، تجھے نماز نہیں پڑھنی ہے۔ اگر نیچے اترنے کی وجہ سے تیرا جسم گندا اور ناپاک ہو گیا تو تجھے غسل اور طہارت کی ضرورت نہیں ہوگی، اگر میں اتر گیا تو میرے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے اور میری نماز میں خلل واقع ہو جائے گا، اس لیے میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ تو نیچے اتر جا۔ کتے نے جواب میں کہا، واہ، آپ نے بھی عجیب بات کہی ہے، کپڑے گندے ہو جائیں گے؟ ارے اگر آپ کے کپڑے گندے ہو جائیں گے تو ان کا علاج یہ ہے کہ ان کو اتار کر دھو لینا، وہ کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ لیکن اگر میں نیچے اتر گیا تو تمہارا دل گندا ہو جائے گا اور تمہارے دل میں یہ خیال آ جائے گا میں اس کتے سے افضل ہوں، میں انسان ہوں اور یہ کتا ہے، اور اس خیال کی وجہ سے تمہارا دل ایسا گندا ہو جائے گا اس کی پاکی کا کوئی راستہ نہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ دل کی گندگی کے بجائے کپڑوں کی گندگی کو گوارا کر لو اور نیچے اتر جاؤ۔ بس کتے کے جواب سن کر حضرت نے ہتھیار ڈال دیے اور کہا کہ تم نے صحیح کہا کہ کپڑوں کو دوبارہ دھو سکتا ہوں لیکن دل نہیں دھو سکتا۔ یہ کہہ کر آپ کیچڑ میں اتر گئے اور کتے کو راستہ دے دیا۔ جب یہ مکالمہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کو الہام ہوا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اے احمد کبیر،
آج ہم نے تم کو ایک ایسے علم کی دولت سے نوازا کہ سارے علوم ایک طرف اور یہ علم ایک طرف۔ یہ در حقیقت تمہارے اس عمل کا انعام ہے جو تم نے چند روز پہلے ایک کتے پر ترس کھا کر اس کا علاج اور دیکھ بھال کی تھی۔ اس عمل کی بدولت ہم نے تمہیں ایک کتے کے ذریعے ایسا علم عطا کیا جس پر سارے علوم قربان ہیں۔ وہ علم یہ ہے کہ انسان اپنا آپ کو کتے سے بھی افضل نہ سمجھے اور کتے کو بھی اپنے مقابلے میں حقیر خیال نہ کرے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی تکبر و عجب کی بیماری سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی تواضع نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔